في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال. صحیح تو ہے ہی ہے یار. اور کیا صفایا صفی کی جمع ہے. اس کے بعد آگے ایک باب آئے گا کہ جس میں سہم صفی کو بیان کیا گیا ہے اور یہاں پر صفایا کو بیان کیا گیا ہے. بظاہر تکرار معلوم ہوتا ہے لیکن ان دونوں بابوں میں کوئی تکرار نہیں، کیونکہ یہاں صفی سے مراد وہ مال ہے جس کو مال فے کہا جاتا ہے اور وہ خالص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا. اس کے بعد جو باب آئے گا سہم صفی وہ ایک الگ چیز ہے. اور یہاں پر جس مال صفی کو بیان کیا یہ گویا مال فے اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اپنے ازواج مطہرات ان کا جو نفقہ تھا وہ بھی اس مال میں سے خرچ فرماتے تھے. جیسے کہ روایت میں آئے گا کہ سالانہ جو خرچہ ہوتا تھا وہ نکالا کرتے تھے اور جو بھی مسلمان ضرورت مند ہوتا تھا اس پر بھی خرچ فرماتے تھے. ایسے ہی جنگی ساز و سامان اور ہتھیار وغیرہ کے لیے بھی اس مال کو استعمال فرمایا کرتے تھے. اور یہ مال مختلف قسم کا تھا، جیسے کہ ابھی تفصیل سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جس کو یہاں صفایا سے تعبیر کیا تو چونکہ یہ کوئی ایک مال نہیں تھا بلکہ مختلف طرح کے مال تھے، اسی لیے یہاں پر صفایا جمع کے ساتھ بیان کیا اور اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی. اس سے پہلے جو باب گزرا ہے باب فی قسم الفیء کی، وہ مال فے کے بارے میں جو حکم بیان کیا تھا وہ عام حکم تھا اور یہاں پر خاص حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفایا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے خرچ فرماتے تھے، کہاں خرچ فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد کے لیے اس میں کیا عمل کیا. تو اس باب میں جس میں مختلف روایات آئے گی، طویل باب ہے، یہ ساری تفصیلات بیان کی گئی ہیں. اگلے باب کے اندر جس میں سہم صفی کو بیان کیا جائے گا، اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصوں کی 3 صورتیں تھیں. ایک تو سہمن کا سہم الغانمین، عام مجاہدین کو جتنا حصہ ملتا تھا وہ حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوتا تھا. ایک تو یہ کہ مثلا مال غنیمت ہے اس میں 5 حصے ہوتے تھے، 4 حصے جو مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ ملا کرتا تھا اور جو 5واں حصہ نکلتا تھا بار بار آپ کے سامنے آ رہا، اس میں بھی 5 حصے ہوتے تھے، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو گویا خمس کا بھی خمس الخمس وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہی تھا. اسی طرح جو 4 حصے مجاہدین میں بٹتے تھے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوتا تھا. ایک حصہ یہ اور دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خمس الخمس کے اندر جیسے کبھی بیان کیا، اور تیسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوتا تھا وہ سہم صفی کہلاتا ہے. اور وہ سہم صفی کیا تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ اس مال میں جو بھی پسند کی چیز ہو وہ اپنے لیے رکھیں، چاہے وہ غلام ہو، باندی ہو، ہتھیار ہو، گھوڑا ہو، جو بھی آپ کو پسند ہو آپ رکھ لیں. تو یہ سہم صفی کہلاتا ہے. سہم کا سہم الغانمین اور جو خمس الخمس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، چاہے آپ
غزوے میں شرکت کریں یا نہ کریں، جنگ میں آپ شریک ہو یا نہ ہو، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اور سہم صفی یعنی کل مال غنیمت میں سے اپنی پسند کی چیز نکال لینا، اس میں دو طرح کی روایات ملتی ہے۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو یا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہم صفی کا یعنی اپنی پسندیدہ چیز متعین کرنے اور نکالنے کا اختیار تھا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ شرکت کریں غزوے میں تب آپ کو یہ منتخب کرنے کا اختیار تھا۔ تو دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ اسی وجہ سے صاحب بدر الوجود نے لکھا کہ فقہ کی کتابوں میں اس کی صراحت نہیں ملتی کہ آیا سہم صفی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں شرکت کریں یا نہ کریں، تو دونوں صورتوں میں تھا یا نہیں، جس کی کوئی صراحت نہیں ملتی، تو دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ غرض یہ کہ یہاں پر صفایا کو بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفایا کیا تھے، جیسے کہ ایک روایت اسی بات میں آئے گی جس میں خیبر، فدق اور بنو نذیر کی زمین کا تذکرہ ہے، لیکن یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفایا میں یہی مال نہیں تھی، بلکہ بعض یہودیوں نے اسلام قبول کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باغات ہبہ کیے۔ جب یہودیوں نے اسلام قبول کرتے وقت چند باغات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیے، ایسے ہی بعض انصار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زمینیں ہبہ کی، تو یہ گویا مال فے ہوا، بغیر لڑائی کے ملا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مال فے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوتا، جو چاہے اس میں تصرف فرمائے، آپ کو اختیار تھا۔ اسی طرح نصف ارض فدق، جب خیبر کے یہودیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو قریب ہی دوسری بستی کے اندر جس کو فدق کہا جاتا ہے، وہاں جو یہودی آباد تھے تو انہوں نے سوچا کہ ان سے نپٹنے کے بعد اب تمہارا نمبر، تو لہذا انہوں نے آدھی زمین پر صلح کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کو قبول فرمایا۔ وہاں لڑائی کی نوبت نہیں آئی، تو یہ بھی مال فے ہوا، اور مال فے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، تو یہ بھی گویا صفی ہے جس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے جب خیبر فتح ہوا تو آدھی زمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تقسیم کر دی اور آدھی زمین کو باقی رکھا، تو جو آدھی زمین کو باقی رکھا گویا وہ بھی مال فے ہے، اور مال فے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ اسی طرح جو خیبر کی آدھی زمین تقسیم کی، تو اس آدھی زمین میں تقسیم کرنے سے پہلے 5 حصے ہوئے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے اور 5واں حصہ جس کو غنیمتوں میں بیان کیا، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا، تو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا تو وہ بھی مال فے، تو وہ بھی آپ ہی کا تھا خالص، آپ کو ہر طرح کے تصرف کو اس میں اختیار تھا۔ اسی طرح ارض بنو نذیر، مدینہ کے قریب تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا جس میں یہ یہودیوں کا بڑا قبیلہ بنو نذیر آباد تھا۔ جب مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا، چونکہ مدینہ کے قریب تھا تو لہذا مسلمانوں کو اس کے لیے گھوڑوں پر جانے کی یا سواریوں کے لیے ضرورت نہیں پڑی، پیدل ہی وہاں پر چلے گئے۔ تو وہاں پر جب پہنچے ان پر حملہ کیا، معمولی جھڑپ کے بعد ہی وہ اتنے خوفزدہ ہوا کہ قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ ان سے صلح ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا یہ وطن چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے صلح کی تو شرط یہ تھی کہ جتنا منقولہ مال ہے، جتنا تم لے جا سکتے ہو ساتھ لے جاؤ سوائے ہتھیاروں، اور جو غیر منقولہ جیسے زمین، ظاہر بات ہے یہ تو نہیں لے جا سکتے، تو یہ تو ہماری ہوگی۔ اب جب وہ وہاں سے چلے گئے تو جو مال منقولہ باقی بچا تھا، جتنا وہ لے جا سکتے تھے لے گئے، باقی بچا، جو بچا تو اس میں 5 حصے ہوئے، 5واں حصہ بھی وہ نکلا اور اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے، اور وہ زمین جو حاصل ہوئی وہ بھی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، کیونکہ بغیر لڑائی کے حاصل ہوئی۔ تو ارض بنو نذیر یہ بھی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفایا میں ہے، تو جو آپ کو باغات ہبہ کیے گئے وہ بھی صفایا میں، فدق کی آدھی زمین وہ بھی صفایا میں،
خیبر کی آدھی زمین جس کو آپ نے تقسیم نہیں فرمایا وہ بھی صفایا میں، اور جو آدھی زمین تقسیم ہوئی اس میں جو خمس الخمس ہوا وہ بھی صفایا میں ہے، بنو نذیر کی زمین یہ بھی صفایا میں، اور وادی قرا کے رہنے والوں نے بھی، وہاں پر بھی یہودی آباد تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تہائی زمین پر صلح کی، یہ زمین بھی بغیر لڑائی کے حاصل ہوئی، تو گویا مالف ہے، اور مالف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفایا میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفایا تھے وہ مختلف قسم کے اموال تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مالوں کے بارے میں کیا کیا، اس باب کے اندر جس میں مختلف روایات ہیں اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات پر اس کو خرچ کیا، مسلمانوں کی ضروریات میں خرچ کیا، اور جہاد کی تیاری میں اس کو خرچ کیا، ہتھیار وغیرہ اور گھوڑے وغیرہ خریدنے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا۔ اور اپنے بعد کے لیے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مصارف کے لیے اپنی ان اراضی یا ان اراضی سے حاصل ہونے والی آمدنی کو وقف کر دیا، کہ جن مصارف میں اپنی زندگی میں خرچ کرتا تھا انہی مصارف کے لیے وقف کر دیا۔ گویا آپ نے کوئی زمین ایسی نہیں چھوڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی بطور میراث تقسیم ہوئی۔ تو اس باب کا یہ حاصل اور اس باب کا یہ خلاصہ ہے۔ حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس المعنى قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني مالك بن انس عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن العدساني قال ارسل الي عمر حين تعالى النهار۔ مالک ابن اوس ابن حدسان کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بلانے کے لیے بھیجا، ارسل الیہ میری طرف بھیجا، یعنی ایک آدمی مجھے بلانے کے لیے بھیجا۔ جب دن اچھی طرح نکل آیا تھا، حین تعالی النہار، جب دن چڑھا آیا تھا یعنی چاشت کے وقت، فجئتہ چنانچہ میں آیا، فوجدتہ جالسا علی سریر مفضیا الی رمالہ، پس میں آیا میں نے ان کو پایا تخت پر بیٹھا ہوا، مفضیا الی رمالہ کھجور کی چٹائی پر، یعنی تخت کے اوپر کوئی چادر، کوئی گدا، کوئی تکیہ نہیں تھا، بلکہ کھجور کی پتوں سے بنی ہوئی چٹائی تھی۔ فقال حين دخلت عليه یا مالک انه قد دف اہل ابیات من قومک، حضرت عمر نے فرمایا جب میں ان کے پاس پہنچا، اے مالک انه قد دف اہل ابیات، تمہاری قوم میں سے کچھ خاندان، دف قدیمہ کے معنی میں کچھ خاندان آئے ہیں، وَإِنِّي قَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِشَيْءٍ، اور میں نے ان کے بارے میں کچھ دینے کا حکم کیا ہے، فَقْسِمْ فِيهِمْ، لہذا تم یہ سامان ان میں تقسیم کر دو۔ قُلْتُ لَوْ أَمَرْتَ غَيْرِي بِذَلِكَ، میں نے کہا کہ کاش میرے علاوہ کو آپ یہ حکم دیتے۔ فَقَالَ خُذْهُ، حضرت عمر نے ان سے کہا کہ یہ مان لو، یعنی تقسیم کر دو۔ فجاء يرفع فقال يا امير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص؟ قال نعم، فأذن لهم فدخلوا۔ اتنے میں یرفع جو حضرت عمر کا دربان تھا اور آزاد کردہ غلام وہ آیا، کہنے لگا اے امیر المومنین، هل لك، کیا حضرت عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام اور سعد ابن ابی وقاص آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں، چنانچہ ان کو اجازت دے دی تو وہ حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ ثم جاء يرفع فقال یا امیر المؤمنین هل لك في العباس وعلی، پھر یرفع آیا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین، کیا حضرت عباس اور حضرت علی کو اجازت ہے؟ قال نعم، حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں۔ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، یہ لوگ ان کو جب اجازت دی گئی یہ بھی حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے۔ قال العباس یا امیر المؤمنین اقض بینی وبین ھذا یعنی علی، حضرت عباس نے کہا اے امیر المؤمنین میرے اور اس یعنی علی کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ فقال بعضهم اجل،
جو پہلے 4 لوگ آئے تھے حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن ابن عوف وغیرہ، ان میں سے بعض نے کہا کہ ہاں فیصلہ کر دیجئے یا امیر المؤمنین اقضِ بینہما ورحمہما، ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور ان کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کیجئے۔ قال مالک بن اوس قیل انہما قدما اولئک النفر لذالک، مالک ابن اوس کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ جماعت اسی بات کی وجہ سے ان دونوں سے پہلے آئی۔ فقال عمر اتئدا، حضرت عمر نے حضرت عباس اور حضرت علی سے فرمایا ذرا صبر کرو۔ ثم اقبل علی اولئک الرہط، اور پھر جماعت یعنی جو 4 صحابہ پہلے آئے تھے حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن ابن عوف، حضرت زبیر اور حضرت سعد، ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال، اور فرمایا تمہیں اللہ کی قسم ہے، اس اللہ کی قسم ہے جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا جو ہم چھوڑے وہ صدقہ ہے۔ فقالوا نعم، ان سب نے کہا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے۔ ثم اقبل علی علی والعباس، پھر حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال انشدکما باللہ الذی بإذنہ تقوم السماء والارض هل تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ فقال نعم، پھر فرمایا میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تم دونوں جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو ہم چھوڑے وہ صدقہ ہے؟ تو دونوں نے کہا کہ ہاں۔ قال فإن الله خص رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بخاصة لم يخص بها أحد من الناس، حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ نے خاص کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کے ساتھ کہ جن میں انسانوں میں سے کسی کو خاص نہیں کیا۔ فقال تعالی، بس باری تعالی نے فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ افاء علی رسولہ بنی النذیر، اللہ نے غلبہ دیا اپنے رسول کو بنو نذیر پر۔ فواللہ ما استأثر بها علیکم، خدا کی قسم تمہارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو فوقیت نہیں دی۔ ولا اخذها دونکم، اور اس کو تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ منها نفقۃ سنۃ او نفقته ونفقۃ اہلہ سنۃ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے 1 سال کا نفقہ لیتے تھے، یا یہ کہا کہ اپنا اور اپنے اہلیاؤں کا 1 سال کا نفقہ لیتے تھے۔ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ قُسْوَةَ الْمَالِ، اور باقی مال کو برابر کر دیتے تھے، یعنی سب صحابہ میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أُولَئِكَ الرَّهْطِ، پھر اس جماعت کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال، اور فرمایا انشدکم باللہ الذی بإذنہ تقوم السماء والارض هل تعلمون ذلك قالوا نعم۔ ثم اقبل على العباس وعلي رضی اللہ عنہما فقال انشدکم باللہ الذی بإذنہ تقوم السماء والارض هل تعلمان ذلك قال نعم۔ مفہوم اس کا اوپر والی روایت کی طرح ہے کہ اس میں پھر ان دونوں جماعت کے متوجہ ہو کر دونوں سے عہد لیا۔ فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں۔ فجئت انت وہذا الى ابی بکر تطلب انت میراثک من ابن اخیک، بس آپ یعنی اے عباس آئے حضرت ابو بکر کی جانب اور آپ اپنے بھتیجے کی میراث چاہتے تھے۔ وَلِطَلَبِ هَذَا مِيرَاثُ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، اور یہ یعنی حضرت علی اپنی بیوی یعنی حضرت فاطمہ کی ان کے باپ کی میراث مانگتے تھے۔ فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا جو ہم چھوڑے وہ صدقہ ہے۔ واللہ یعلم انہ صادق بار راشد تابع للحق، اور اللہ جانتا ہے کہ حضرت ابو بکر سچے ہیں، نیک ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، حق کے تابع ہیں۔ فولیھا ابو بکر، بس ابو بکر متولی رہے۔
فلما توفي ابو بکر قلت انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وولی ابو بکر. جب حضرت ابو بکر کی وفات ہو گئی تو میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر کا ولی ہوں. فولیتها ما شاء الله ان اليها فجئت انت وهذا وانتما جميع وامركما واحد فسالتمانيها. اور جب تک اللہ نے چاہا تو میں متولی ہوں، ان علیہا جب تک متولی رہوں. بس تم آئے اور یہ یعنی حضرت علی اور دونوں اکٹھا تھے اور دونوں ایک ہی بات پر متفق تھے. بس تم دونوں نے طلب کیا. فقلت ان شئتما ان ادفعها الیکما علی ان علیکما عهد الله ان تلیاها بالذی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلیها فاخذتماها منی علی ذلک. میں نے کہا کہ اگر تم دونوں چاہتے ہو کہ میں تم دونوں کو یہ زمین دے دوں اس شرط پر کہ تم دونوں اس عہد کو پورا کرو کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا جب وہ متولی تھے، بس تم دونوں نے مجھ سے اس شرط پر لے لیا. ثم جئتمانی لأقضی بینکما بغیر ذلک، پھر تم دونوں آئے ہو تاکہ میں اس کے علاوہ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں. واللہ لا اقضی بینکما بغیر ذلک حتی تقوم الساعہ، خدا کی قسم قیامت تک میں اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. فإن عجزتما عنها، بس اگر تم دونوں اس زمین کی دیکھ بھال کرنے سے عاجز ہو، فرداها الیہ، تو مجھے واپس کر دو. قال ابو داود وانما سألاه ان يكون يصيره بينهما نصفين لا انهما جهل عن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة فانهما كانا لا يطلبان الا الصواب. ابو داؤد کہتے ہیں کہ ان دونوں نے سوال کیا، طلب کیا کہ وہ زمین ان کے درمیان آدھی آدھی کر دیجئے. یہ مطلب نہیں کہ وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا نورث ما ترکنا صدقہ ان سے ناواقف تھے، بس انہوں نے تو درست چیز کو طلب کیا. فقال عمر لا اوقع علیہ اسم القسم ادعه على ما هو علیہ. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس پر تقسیم کا نام نہیں آنے دوں گا، کہ میں اس کو چھوڑوں اس طور پر کہ وہ تقسیم کے نام سے موصوف ہو. اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت مالک ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے مجھے بلوایا. جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ حالانکہ خلیفہ تھے، بادشاہ ہیں، لیکن وہ ایک ایسے تخت پر کہ جس پر صرف چٹائی بچھی ہوئی تھی، کوئی گدا، کوئی تکیہ، کوئی اس طرح کی آرام دہ چیز نہیں تھی، اس کے اوپر تشریف فرما تھے. جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے بتلایا کہ تمہارے قوم کے کچھ خاندان آئے ہیں اور وہ کچھ مطالبہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا میں نے ان کو دینے کے لیے کچھ مال نکال رکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں تم تقسیم کر دو. حضرت مالک ابن اوس نے فرمایا کہ کاش میرے علاوہ کسی اور کو یہ آپ ذمہ داری دیتے، لیکن حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اس کو لو اور تقسیم کرو. یہ بات یہاں تک جو ابو داؤد نے بیان کی، یہ تو روایت کے تحت ضمناً بیان کی. اصل جو ترجمہ الباب کے مطابق ہے وہ اگلا حصہ ہے عبادت اس روایت کا. چنانچہ حضرت امیر المؤمنین یعنی حضرت عمر کا جو دربان تھا یرفع نامی، ان کا آزاد کردہ غلام، وہ آیا اور کہنے لگا کہ باہر حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ ہیں اور وہ اجازت چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو اندر بلا لو. تو حضرت عمر نے اجازت دے دی. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، مالک بن اوس کہتے ہیں کہ یرفع نامی دربان دوبارہ گرائے اور آ کر کہا کہ حضرت عباس اور حضرت علی بھی ہیں، اگر اجازت دے تو ان کو بھی بلا لو. حضرت عمر نے اجازت دے دی. جب یہ آئے تو حضرت عباس نے کہا امیر المؤمنین اقضی بینی و بین ھذا، میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کر دیجئے. یہاں اس روایت میں تو اتنا ہی ہے، و بین ھذا، اور ھذا کا اشارہ حضرت علی کی طرف. مسلم شریف کے اندر جو روایت ہے اس میں اضافہ ہے ھذا الآثم الکاذب الغادر. اقضی بینی وَبَيْنَ هَذَا الْآثِمُ، اس گناہگار، میرے اور اس گناہگار، القاذب جھوٹے، الغادر غدار،
میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجیے. اور اسی طریقے سے اسی روایت کے آخر میں، اس صفحے کے آخر میں، جہاں پر حضرت ابو بکر نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اور حضرت عمر کا قول ہے واللہ یعلم انہ صادق. یہ واللہ یعلم انہ صادق سے پہلے حضرت عمر کا قول یہ ہے فرأیتماہ، تم دونوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر آثم ہیں، آثمانی، کہ وہ آثم ہیں، کاذب ہیں، غادر ہیں. ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ بہتر جانتا ہے، وہ تو صادق ہیں، بار ہیں، راشد ہیں. یہاں پر ابو داؤد نے اوپر اقضی بینی و بین ھذا کے بعد الآثم الکاذب الغادر اس کو حذف کر دیا. ایسے ہی واللہ یعلم انہ صادق سے پہلے جو حضرت عمر کا دوسرا قول ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت ابو بکر ایسے ویسے ہیں، تو اس کو بھی حذف کر دیا. اصل میں ابو داؤد کی عادت یہ ہے کہ اگر روایت کے اندر کسی کی طرف کسی کے بارے میں کوئی سخت جملہ ہوتا ہے تو اس کو یا تو حذف کر دیتے ہیں یا صرف اس کی طرف اشارہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کو صراحتاً بیان نہیں کرتے، جیسے کہ یہاں پر مکمل طور پر چھوڑ دیا. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسلم شریف کی روایت کو لے کر کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس یہ بھی ایک بڑے صحابی اور حضرت علی یہ بھی ایک بڑے صحابی، اور ظاہر سی بات ہے ایک صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں یہ آثم ہے، کاذب ہے، غادر ہے، تو اس طرح کے الفاظ کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو محدثین نے یہ دیا کہ اصل میں حضرت عباس بڑے ہیں اور حضرت علی وہ بھی ان کے بھتیجے ہوئے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے بھتیجے، ایسے حضرت علی بھی بھتیجے ہوئے. اور بڑا اگر چھوٹے کو اس طرح کے الفاظ کہتا ہے تو مقصد صرف تنبیہ ہوتی ہے، اگرچہ وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر یہ باتیں نہیں پائی جاتی. جیسے بڑا کہہ دیتا خبیث، حالانکہ معنی اس کے برے ہیں، لیکن اس کا مقصد نہیں ہوتا کہ تو واقعی صحیح ہے، بلکہ غصے میں ڈانٹتے ہوئے اس طرح کے الفاظ نکل جاتے ہیں. تو بڑا ہونے کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلے تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تو ایسا ہی، یہ کو یہاں پر صرف تنبیہ مقصود ہوتی ہے اور ڈانٹنا مقصود ہوتا ہے. اور حضرت ابو بکر کے بارے میں جو حضرت عمر نے بیان کیا جیسے کہ واللہ یعلم سے پہلے جو الفاظ ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تم حضرت ابو بکر کے پاس آئے تو کیا تم اس کو ویسے ویسے سمجھتے ہو کہ وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، تمہارے بارے میں جو چاہو گے فیصلہ کر دیں گے؟ خدا جانتا ہے کہ وہ تو نیک ہیں، راستبان ہیں، حق کے تابع ہیں، جو حق ہوگا وہ فیصلہ کریں گے، تمہارے دباؤ میں نہیں آئیں گے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہو اور تم حضور کے چچا زاد بھائی ہو تو جو چاہو فیصلہ کرا لو، ایسا نہیں ہو. تو یہاں پر بھی یہ مقصد نہیں کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں تم واقعی ایسا سمجھتے ہو کہ وہ جھوٹے ہیں اور کاذب ہیں اور آثم ہیں اور غادر ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تم ان کے بارے میں سمجھ لیتے کوئی ویسے ہی ہے، کرنا چاہیں گے تو دباؤ میں لے لیں گے، تو ایسا نہیں. تو غلط یہ کہ انہوں نے حضرت عباس نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجیے. اب جو 4 صحابہ پہلے آئے تھے حضرت عثمان بن عفان وغیرہ، ان میں سے بھی کسی نے کہا کہ آپ ان کے درمیان واقعی فیصلہ کر دیے اس معاملے میں، واقعی ان کے درمیان تنازع پیدا ہو رہا ہے. حضرت مالک بن اوس کہتے ہیں کہ اس سے میں یہ سمجھا اور میرا خیال یہ ہے کہ جو پہلی جماعت آئی تھی یہ پہلے اسی لیے آئی تھی تاکہ وہ اس واقعے میں جب حضرت عمر کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ تائید کرے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقیدا، ٹھیک ہے تمہارے بات میں نے سن لی لیکن تھوڑا صبر کرو. اور اس کے بعد جو جماعت پہلے آئی تھی ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ میں اللہ کا عہد لے کر اور قسم لے کر تم سے بات پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کیا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو ہم چھوڑے وہ تو صدقہ ہوتا ہے، یعنی اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی. اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں. پھر حضرت عباس اور حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے یہ پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم جانتے ہیں. فإن اللہ خص، اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نبی کے لیے وہ چیزیں خاص کی ہیں جو کسی اور کے لیے نہیں. اور اس موقع پر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، کہ اللہ ان آیات کا مفہوم یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے، کہ نہ گھوڑے دوڑانے کی ضرورت پڑی، نہ سوار ہونے کی آپ کو ضرورت پڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما دے. جیسے کہ وہ صورت بیان کی کہ جس میں مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال حاصل ہوا، لا خیل ولا رکاب، نہ گھوڑے کی ضرورت پڑی، نہ سوار ہونے کی ضرورت پڑی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما دے. تو اسی کو بیان کیا کہ اللہ نے بنو نذیر کے اموال پر، ان کی زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا. اور خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو تمہارے اوپر ترجیح نہیں دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیا وہ تمہارے اوپر ہی خرچ کیا. اور کیسے خرچ کیا کہ سال بھر کا اپنے ازواج مطہرات کا خرچہ نکال لیتے تھے، اور اس کے بعد دوسری روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کی تیاری کے لیے اس کو خرچ فرماتے تھے، اور مسلمانوں کی جو اور ضروریات ہوتی تھی اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مالوں کو خرچ فرمایا کرتے تھے. یہ بتلانے کے بعد اب حضرت راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر دوبارہ پھر دونوں جماعت سے متوجہ ہوئے، اور پھر وہی عمر والا مضمون کہ تم اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، انہوں نے پھر تائید کی. اس کے بعد اب حضرت عباس اور حضرت علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تم جیسے اب میرے پاس آئے ہو، اس سے پہلے حضرت ابو بکر کے پاس بھی آئے تھے اپنا یہی قضیہ لے کر، اپنا یہی معاملہ لے کر. حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ میں اب ولی میں ہوں، اب ذمہ دار میں ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اراضی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اموال ہیں، ان کا نگراں میں ہوں. اور تم جب یہ معاملہ لے کر آئے اور تم نے ان سے سوال کیا تقسیم کا، حضرت عباس نے تو تقسیم کا مطالبہ کیا عصبہ ہونے کی وجہ سے، اور حضرت علی نے مطالبہ کیا اپنی بیوی کی طرف سے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے. بعض محدثین نے لکھا کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر سے میراث کا مطالبہ کیا، اور حضرت ابو بکر نے جب انکار کر دیا تو حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، کچھ عرصے تک بولی نہیں. حضرت ابو بکر نے معذرت کی کہ تمہاری قرابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تو میں خلاف ورزی نہیں کر سکتا. بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی دور ہو گئی تھی. غرضی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میراث کا مطالبہ کرنے آئے تھے اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہونے کی وجہ سے. اسی کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عباس سے کہا تم بھی آئے تھے، اور حضرت علی سے کہا تم بھی آئے تھے. اور اس موقع پر حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا تھا؟ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، تو حضور نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، لہذا تم جیسے تقسیم چاہتے ہو ویسے تقسیم نہیں ہو سکتی. اور اب ان کے بعد میں ولی ہوں، اب تم میرے پاس آئے ہو، اور اس سے پہلے بھی تم میرے پاس آ چکے تھے. گویا اس واقعے سے پہلے ایک بار اور یہ دونوں حضرت عمر کے پاس آئے تھے، اور اس وقت تم دونوں ایک مقصد کے تحت آئے تھے، گویا دونوں میں اختلاف نہیں تھا. اور اس وقت میں نے تمہیں یہ زمین دی تھی اس شرط پر، اور تم سے یہ عہد لیا تھا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے متولی اور نگران ہے، اور جن مصارف پر خرچ کرتے تھے تو تم بھی انہی مصارف پر خرچ کرو. تم دونوں اس پر تیار ہو گئے تھے، لیکن اب دوبارہ آئے ہو کہ میں تمہارے درمیان اس کو تقسیم کر دوں، تو میں پہلے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، چاہے قیامت تک یہ فیصلہ باقی رہے گا. اور اگر تم دونوں اس کی نگرانی نہیں کر سکتے تو مجھے واپس کر دو. روایات اس باب کی جو آپ کے سامنے آئیں گی اس سے خلاصہ یہ نکلے گا کہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے، مقصد ان کا بطور میراث تقسیم نہیں تھا، بلکہ ہوا یہ تھا کہ جیسا کہ یہاں پر ان شئتما ادفعها الیکما سے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں اس شرط پر یہ دیا تھا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خرچ کرتے رہے، جن مصارف پہ خرچ کرتے رہے، تو تم بھی انہی مصارف پہ خرچ کرو. یعنی گویا میں تمہیں بطور تولیت دے رہا ہوں، بطور ملکیت نہیں. میراث کے بعد تو ملکیت ہوتی ہے، تو یہاں پر گویا بطور تولیت. ابھی تو میں متولی ہوں، لیکن تم چاہتے ہو کہ تم اس کی نگرانی کرو، ٹھیک ہے تمہیں میں متولی بنا سکتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ جن مصارف پر حضور نے خرچ کیا انہی مصارف پر تم خرچ کرو. اور تم اس کے لیے تیار ہو گئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا حضرت عمر کے پاس آنا اس زمین کا بطور میراث تقسیم نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد تھا بطور تولیت تقسیم. اور ابتدا میں حضرت عمر نے ان کو مشترکہ طور پر اس پوری زمین کا متولی بنا دیا تھا. لیکن
حضرت علی جوان تھے اور حضرت عباس بوڑھے، اور حضرت علی جو ہے وہ بڑے سخی تھے، جو بھی آیا یہ لے، جو بھی آیا یہ لے۔ اور حضرت عباس خرچ کرنے میں تھوڑا محتاط ہو گئے تھے، کیونکہ جیسے جب بڑھاپا آتا ہے نا تو تھوڑا خرچ کرنے میں محتاط ہونے لگتا ہے، اور جب جوان ہوتا ہے تو وہ بے فکرہ ہوتا ہے۔ تو اب مشترکہ طور پر یہ پوری زمین اور اس کی جو آمدنی تھی، دونوں متولی تھے، دونوں کو تصرف اختیار تھا، تو حضرت علی سارا لٹا دیتے، اور حضرت عباس کو کچھ خرچ کرنے کا ملتا ہی نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے اختلاف ہوا کہ آپ جو ہے اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو، جس کا آپ نے ہمیں مشترکہ متولی بنایا، بجائے مشترکہ متولی بنانے کے اس کو اس طرح تقسیم کر دیں کہ اتنے حصے کا میں متولی ہوں اور اتنے حصے کا میں متولی ہوں۔ یہ نازل اختلاف جو ان ساری روایات کا خلاصہ نکلتا ہے، تو بطور میراث تقسیم کا نہیں تھا بلکہ بطور تولیت کا تھا۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ ان دونوں نے جو حضرت عمر سے سوال کیا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لا نورث ما ترکنا صدقۃ سے ناواقف تھے، بلکہ وہ یہاں پر ایک درست فیصلہ چاہتے تھے، اور مقصد یہی تھا کہ تقسیم تولیت کے طور پر۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں ایسی تقسیم نہیں کروں گا کہ آگے چل کر، ٹھیک ہے ابھی تو تھوڑی تقسیم ہو رہی، لیکن جب نسلن بعد نسلن 2-3 نسلیں آئیں گی تو وہ تو سمجھے گی کہ بھئی اس کے مالک میرے ابا تھے اور اس کے مالک میرے ابا تھے، تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ بھی جائیداد کے طور پر ادھر تقسیم ہو جائے گا، ادھر بھی جائیداد کے طور پر تقسیم ہو جائے گا، تو میں یہ ٹھپا نہیں لگانا چاہتا، تو لہذا میں مشترکہ طور پر اس طرح جو پہلے میں نے متولی بنایا تھا وہ فیصلہ باقی رہے گا، اگر وہ قبول ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ اس میں تقسیم چاہتے ہو تو مجھے واپس کرو، جیسے میں پہلے متولی تھا ایسے میں اس کا متولی رہوں گا۔ یہاں پر اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ میراث کی تقسیم مانی جائے تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عباس کا اور حضرت علی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے سامنے ہوتے ہوئے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کیسے پہلے حضرت ابو بکر سے تقسیم کا مطالبہ کیا بطور میراث، اور پھر حضرت عمر سے کیسے مطالبہ کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اصل میں جب حضرت ابو بکر کے پاس آئے ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واقف نہ ہو، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، یا یہ ہے کہ واقف تھے لیکن ذہن سے نکل گیا، اور جب حضرت ابو بکر نے بتلایا تو ان کو تنبیہ ہو گئی اور اپنے مطالبے سے یہ باز رہے۔ ایک جواب تو یہ، لیکن اس پر اعتراض ہوگا کہ ٹھیک ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں ان کو پتہ نہیں تھا، حضرت ابو بکر نے بتلا دیا تو مطالبے سے باز رہے، تو پھر حضرت عمر کے پاس کیسے آ گئے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا بطور میراث نہیں بلکہ بطور تولیت، جیسے کبھی بتلایا کہ اصل جو ان میں جھگڑا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عباس چاہتے ہیں میں بھی متولی تم متولی، سارا تو تمہیں مسلمان کی ضروریات میں خرچ کرتے تو مجھے خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو لہٰذا ایسے تقسیم ہو جائے کہ میں کچھ اپنی ثوابت کے مطابق خرچ کروں، تم جو ہے اپنے اعتبار سے خرچ کرو۔ تو اب جب یہاں پر میراث کے اعتبار سے تقسیم مراد نہیں ہوگی بلکہ بطور تولیت ہوگی تو پھر وہ جو اعتراض ہے باقی نہیں رہے گا۔ بعض حضرات نے کہا کہ اگر یہ کہا جائے کہ بطور میراث کی تقسیم کے لیے آئے تھے تو مقصد یہ ہوگا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عباس بھی اور حضرت علی بھی کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، یہ اموال منقولہ کے بارے میں اور اشیاء غیر منقولہ یعنی زمین کے بارے میں نہیں ہے، گویا زمین اس کا محمل نہیں، تو یہ دونوں اس وجہ سے آئے تھے۔ ہو سکتا ہے حضرت عمر کی بھی رائے یہی ہو اور ہماری رائے سے اتفاق کر لیں، تو جب یہ جواب دیا جائے گا تو جو اعتراض ہوا تھا کہ کیسے انہوں نے جب یہ فرمان سامنے آ گیا تو کیسے انہوں نے تقسیم کا مطالبہ کیا، تو ازواج کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ بھیجا اور بتلایا کہ حضور نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، تو ساری ازواج مطہرات میراث کے مطالبے سے باز رہیں، کسی نے بھی حضرت ابو بکر سے مطالبہ نہیں کیا۔